السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسل، سید کل، سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ برادران عزیز، سب سے پہلا تو میں یہاں جو بزرگ تشریف فرما ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ اس محفل میں بابرکت میں مجھے دعوت دی اور اتنی عزتوں سے نوازا، اور یہ مسجد اور سامنے جو مکان ہے قادری صاحب کا، اس سے ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ 125 برس سے زیادہ کا رشتہ ہے، اور اللہ آپ لوگوں کے خدمات کو قبول کرے اور ہمیں صراط المستقیم پر گامزن رکھے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج کی رات یہ معراج کی رات ہے، اس کی بہت سی خصوصیات ہیں، اور در حقیقت کسی بھی چیز کی اہمیت جو ملتی ہے کہ جتنا قرآن و حدیث میں اس پر ایمفیسائز کیا جائے، جتنی اس پر زور دیا جائے، اتنا ہی اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو معراج کی جب بات آتی ہے اور واقع معراج کی بات آتی ہے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے گئے۔ یہ معراج کے پہلے مرحلے کا بیان ہے۔ سفر معراج کے علماء کرام 3 مراحل بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ شریف سے یہ مسجد اقصی تک ہے، اس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے یہ سدرۃ المنتہا تک ہے، جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم میں بیان فرماتا ہے، اور اسی سورہ نجم کے اندر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین اور ادنیٰ کی جو منزل ہے وہاں کا یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اور اگر ہم بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ معراج کا مطلب کیا ہے، یہ معراج یہ عروج سے بنا ہے، اس کا مصدر عروج ہے یعنی بلند ہونا، اور معراج یہ اسم اعلیٰ ہے یعنی بلندی۔ کسی نے کہا کہ مصدر میمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلندی۔ تو یہاں پر کس کی بلندی ہے؟ تو یہاں پر مخلوقات میں سب سے زیادہ جو بلندی کسی کو حاصل ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور وہ بلندی اس رات اللہ نے ظاہر فرمائی کہ مقام تو اللہ نے پہلے سے دیا ہے،
قرآن مجید میں اللہ نے مقام محمود کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا ظاہر اللہ نے یوں فرمایا، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَكَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قرب نہ جبرائیل امی کو حاصل ہے، نہ میکائیل علیہ السلام کو حاصل ہے، نہ اسرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے، نہ اسرافیل علیہ السلام کو حاصل ہے، نہ انبیاء میں کسی اور کو حاصل رہا۔ وہ منزل ہم نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، اور وہ رات معراج کی رات ہے۔ حضور پاک کی رفعت شان کو اللہ نے بیان فرمایا، وہ رات معراج کی رات ہے۔ برادران عزیز، جب واقعہ معراج رونما ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی۔ تو جبرائیل امین، روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل امین حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحیح بخاری نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور آ کر حضور پاک ابھی آرام فرما رہے تھے کہ حضور پاک کو آپ نے اٹھایا ہے، اور اٹھانے کا جو انداز ہے اس کو بھی محدثین نے ذکر فرمایا ہے کہ جبرائیل امین جو ملائکہ کے سردار ہیں، سارے ملائکہ کے جو سردار ہیں، انہوں نے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قدموں پہ ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا، میں نے اپنے قدموں پر ٹھنڈک کو محسوس کیا، میں نے بیدار ہو کر دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ جبرائیل امین اپنی آنکھوں کو میرے قدموں پر لگا کر مجھے اٹھا رہے ہیں۔ یہ محبت ہے جبرائیل امین کی، یہ تعلق ہے حضور پاک سے کہ اٹھانے کا ادب بھی ہم کو سکھا رہے ہیں۔ ایک طرف صحابہ اکرام کی ان کیفیات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ غار حرا کی وہ بات ہے کہ صدیق اکبر حضور پاک آپ کے شان اقدس پہ سو رہے ہیں، اور صدیق اکبر کو کسی زہریلی چیز نے ڈنک مار دی۔ صدیق اکبر کے جسم پر زہر کا اثر ہو رہا ہے، اور زہر کے اثر سے جسم میں حرارت محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ ابو بکر صدیق ہے جو اپنے آپ کو تھامے ہوئے ہیں، کہ جو اپنے آپ کو حرکت نہیں دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ حضور پاک کے آرام میں خلل پڑے، اور ان کی شدت درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو روا ہو رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، اور آنسو نکلتے نکلتے حضور پاک کے رخسار اقدس پر گرے۔ میرے آقا جب جلوہ فرما ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، پوچھا کہ ابو بکر بات کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو چاہتا تھا یا رسول اللہ کہ ابو بکر کی جان قربان ہو جائے، آپ کے آرام میں خلل نہ پڑنے پائے۔ یہ جذبہ صدیق اکبر کا ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت ہے۔ ادھر ہم نے حضرت مولا علی کی محبت کو دیکھا کہ آپ کے زانوں پر حضور پاک آرام فرما رہے ہیں، اور عصر کی نماز آپ نے ادا نہیں کی، سورج ڈوب گیا، حضور پاک نے آپ کے چہرے پر رنجیدگی کو دیکھا۔ یہ صحابہ کا درس ہم کو ہے کہ اگر نماز چھوٹ جائے پہلے تو چھوٹنے نہ پائے، اور خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے چھوٹے تو اس کا اثر ہو، رنجیدہ قلب رنجیدہ ہو، آنکھوں میں آنسو ہو۔ صحابہ کرام وہ ہے کہ نماز کے چھوٹنے پر انہیں درد ہوتا تھا، اور آج ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ برادران عزیز، مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ نماز قضا ہو گئی، میرے آقا نے آپ کے چہرے پر حزن اور رنج کی کیفیات کو دیکھا۔ حضور نے پوچھا علی کیا تم نے نماز پڑھی تھی؟ مولا علی نے عرض کیا کہ میری نماز نہیں ہوئی تھی یا رسول اللہ۔ حضور پاک نے فرمایا علی تم نے میری خاطر، میری اطاعت میں، میرے آرام کی خاطر تم نے اپنی نماز قضا کر دی۔ حضور پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ریز ہوتے ہیں، دعا کر کر فرماتے ہیں یا اے پروردگار عالم، یہ علی میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی نماز کو چھوڑ دیا، میں آپ سے دعا کرتا ہوں سورج کو پلٹا دیجیے، علی نماز ادا کریں گے۔ یہ محبت کس کی ہے؟ یہ صحابہ کرام کی محبت ہے۔ اور ادھر جبرائیل امی کا انداز دیکھیے کہ حضور پاک کو نیند سے اٹھا رہے ہیں تو آنکھوں سے قدموں کو چھو کر اٹھا رہے ہیں، تو اس کی ٹھنڈک سے حضور پاک اٹھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد
میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل میرے قلب اطہر کو چاک کیے، میرے سینے اقدس کو کھولے، جس کو اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے اقدس کو نہیں کھولا؟ تو انشراح صدر ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے قلب کو نورانی پانی سے دھویا گیا، مزین کیا گیا، پھر میرے سینے کو باندھ دیا گیا۔ اب واقعہ معراج ہے، وہاں پر سوچئے 1400 برس پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ سینہ بھی کھل سکتا ہے؟ آج سائنس کو ہدایت واقعہ معراج سے ملتی ہے۔ لوگوں نے سینے کے کھلنے کو کہاں سیکھا؟ حضور پاک کی سیرت پاک سے سیکھا۔ آج لوگوں کی جانیں بچ رہی ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ وہی انشراح صدر کا صدقہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کے عقلوں میں یہ بات آئی کہ سینہ بھی کھولا جا سکتا ہے، قلب کو بھی دھویا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی کچھ کام کیا جا سکتا ہے، یہ اشارہ ہم کو ملتا ہے، حضور پاک کی سیرت سے ملتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم واقعہ معراج کو سنتے جائیں، دیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں تو آج سائنس اس راستے پر گامزن ہے، اس کے بہت سی بنیادیں اس واقعہ معراج میں ہیں۔ آج تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمارے سامنے ہے۔ یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے؟ یہ اسپیڈ آف لائٹ کیا ہے؟ یہ پھر اسپیڈ آف لائٹ سے جب آدمی گزرتا ہے تو پھر وقت رک جاتا ہے، زمانہ رک جاتا ہے۔ یہ تھیوری آج ہم کو آئنسٹائن نے دی، ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک نے یہ ہمیں 1400 برس پہلے سمجھایا ہے۔ آج ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے، آج اسپیس میں جانے کی بات ہوتی ہے، آج چاند تک پہنچ گئے، وہاں سے نکل کر مارس پر جانے کی بات ہوتی ہے۔ آج کم وقت میں ہزاروں میل کا سفر طے ہو رہا ہے۔ یہ فکر کہاں سے آئی؟ کیونکہ کوئی بھی چیز کا انوینشن کے لیے تھاٹ سب سے اہم چیز ہے۔ جہاں پر فکر ہو وہاں پر آدمی کام کرتا ہے، جہاں پر سوچ ہو وہاں پر آدمی عمل کرتا ہے۔ وہ سوچ، وہ تھاٹ پروسیس کس نے دیا امت کو؟ وہ حضور پاک نے دیا، واقعہ معراج نے دیا۔ آج اتنے بڑے بڑے کارنامے ہو رہے ہیں، یہ تمام کی بنیاد یہیں سے نکلی ہے۔ لیکن آج ہم غفلت میں ہیں، غیر کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی المیہ ہیں کہ یہ تھیوریز ہمارے پاس سے انہوں نے لی، یہ فکر ہمارے پاس سے انہوں نے لی، اور اس فکر پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے اس فکر کو لیا، اس قرآن کو لیا، اس حدیث کو لیا اور اپنے تاخچے میں رکھ کر اسے جزدان اڑا دیا۔ وہ پڑھ پڑھ کر سمجھ کر ترقی پا رہے ہیں، اور ہم قرآن سے دور ہو کر انحطاط انتشار میں پڑ گئے ہیں۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دستور سے، اپنے قرآن سے، حضور پاک کی سیرت سے ہم دور ہو گئے، اس لیے آج منتشر ہے، بکھرے ہوئے ہیں۔ برادران عزیز، میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضور پاک کا قلب اطہر کو نورانی پانی سے مزین کیا گیا، آراستہ کیا گیا۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام سے باہر نکلا تو میرے لیے ایک سواری تیار تھی، جبرائیل نے جس کا نام براق بتایا۔ براق اس سواری کا نام تھا۔ یہ براق جو ہے یہ برق سے بنا ہے۔ یہاں سے بھی آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، لائٹننگ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک واحد ہے، براق اس کی جمع ہے۔ تو آپ یعنی لائٹننگ کی سپیڈ ہوتی ہے، براق کی سپیڈ یعنی کئی لائٹس کی سپیڈ اس کو حاصل ہے۔ تبھی تو میلوں کا سفر منٹوں میں ہوا۔ اللہ نے یہ سواری آپ کو بھیجی اور لوگوں کو یہ اس طرف توجہ فرمائی کہ ایسی بھی سواری ہو سکتی ہے کہ جو ہوا میں پرواز بھی کرے اور میلوں کا سفر گھنٹوں میں، ساعتوں میں طے کر دے۔ برادران عزیز، اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد میں زمینوں کا سیر کرتے ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گیا۔ تو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پر سے گزرا۔ کہاں سے گزرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر سے گزرے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میری نگاہیں حضرت موسیٰ کی قبر پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا چلو کہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی قبر مبارک میں باحیات ہے یا نہیں ہے؟ حیات انبیاء پر لوگ آج گفتگو کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ حدیث پاک ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ نماز پڑھنا، یہ کیفیت تو زندہ کی ہے، غیر زندہ تو نماز نہیں پڑھتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر انور میں نماز پڑھنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو ان کی قبروں میں زندگی دی ہے اور وہاں پر وہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ہم کو، اور واضح دلیل ہم کو سنن ابن ماجہ میں ملتی ہے۔ امام نسائی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، لیکن اس دن کے بارے میں جب سوچتا ہوں تو بڑا مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہوں کہ جب آپ ہمارے درمیان میں جلوہ فرما نہیں ہوں گے، ظاہری طور پر آپ کی وفات ہو جائے گی، اور آپ اگر ہمارے درمیان میں جلوہ فرما نہیں ہوں گے تو ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں گے؟ حضور پاک کے چہرے پر تبسم آیا اور آپ نے اپنے صحابی کی اس پریشانی کو یوں دور فرمایا اور فرمایا کہ تم جیسے اب سلام بھیج رہے ہو ویسے ہی مجھ پر تب بھی سلام بھیجنا۔ سنو، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صحابی سنو، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں اور ان کو وہاں پر رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو جہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات بابرکت کے ساتھ ہیں یا انبیاء علیہ السلام حیات کے ساتھ ہیں، تو ان کے لیے یہ دونوں احادیث بالکل واضح طور پر دلیل بنتے ہیں۔ اب ہم ہمارے واقعے کی طرف چلیں کہ سفر معراج ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کو پہنچا تو وہاں پر ایک دروازہ مختص تھا، اس کو باب محمد کہتے ہیں۔ اس دروازے سے میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہیں، سارے انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں۔ حضور پاک آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی چاہا کہ میں بھی جا کر کسی صف میں شامل ہو جاؤں، لیکن میرے جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صف کے لیے نہیں، آپ امامت کے لیے تشریف لائے۔ یہ انبیاء آپ کے مقتدی ہیں، آپ ان کے مقتدا، ان کے امام ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تو وہاں پر اللہ نے پوچھا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ تمہیں نبوت دی جائے گی، نبوت کے تم حقدار تبھی بنو گے کہ جب ہمارے نبی آخر الزماں اگر تمہارے درمیان تشریف لائے، لَتَنْصُرَنَّهُ، کہ تم ان کی مدد کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور ان پر تم ایمان لاؤ گے۔ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، پروردگار ہم آپ کے وعدے پر بالکل سچ کہتے ہیں۔ بے شک انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر نبی آخر الزمان ہمارے اگر زمانے میں آ جائیں تو پھر ہم اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کی پیروی کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور ان کے کلمے کو لے کر، ان کے پیغام کو لے کر لوگوں میں خدمت کریں گے، ان کے مددگار بن کر کام کریں گے۔ یہ بات اعلان تو ہوا تھا لیکن عملی جامہ اس کا کہیں نہیں ہوا، اور اس کے پیچھے بھی حکمت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا، کہ نبی آخر الزمان بنایا، اور آپ کا زمانہ، ہر نبی کا زمانہ محدود تھا، آپ کا زمانہ اللہ نے قیامت تک رکھا، اور ہر نبی ایک ایک زمین، ایک ایک قوم، ایک ایک خطے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ ممکن تھا کہ کہنے والا یہ کہہ دے کہ اگر حضور پاک آدم علیہ السلام کے زمانے میں تشریف لاتے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں تشریف لاتے، یا پھر اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یا پھر یعقوب علیہ السلام، کسی بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تشریف لاتے تو کہنے والا یہ کہتا کہ بھائی انہوں نے قبول کیا، نعوذ باللہ کوئی اور نبی قبول نہیں کریں گے، یہ کہہ سکتا تھا۔ اعتراض کرنے والا
یوں اعتراض کر سکتا تھا، اور دوسرا یہ بات ہو سکتی تھی کہ بھائی ان کو کامل زمانہ نہیں ملا، ان کا اپنا زمانہ نہیں ہے، یہ کسی اور کے زمانے میں آئے، تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرف سے حضور پاک کی شان میں کہیں سے بھی کوئی کمی کرنے کی کوشش کرے، اس لیے آپ کو مستقل زمانہ دیا، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، اور ہر نبی سے یہ بات کہلوائی کہ ہر نبی اپنی امت سے کہتے تھے کہ اے میری امت، اگر نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے۔ سب نے اقرار بھی کیا، سب نے یہ بات تسلیم بھی کی کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور وہاں پر حضور کی شان بھی بیان ہوئی، اور حضور پاک خاتم الانبیاء بن کر تشریف بھی لے کر آئے۔ اب اس کی عملی جو تصدیق تھی وہ معراج کی رات ہوئی کہ سارے انبیاء صف بستہ ہو کر اس بات کا اقرار کرے کہ ہمارے امام حضور پاک ہے۔ ایک تو یہ حکمت تھی، اور دوسری اس کی حکمت یہ تھی، مسجد اقصیٰ کو جو ایک سٹیج بنایا گیا، اللہ چاہتا تو بیت اللہ سے ڈائریکٹ آسمان کو بھی بلا سکتا تھا، لیکن مسجد اقصیٰ بیچ میں رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ تو جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ جب دوسرے دن حضور پاک، کیونکہ یہ معجزہ ہے، یہ ایک امتحان تھا، یہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک امتحان، ایک معجزہ ہے، اور معجزے کی تصدیق کے لیے کوئی ایک ایسا ہالٹ بھی ہو کہ جس سے غیر واقف ہو۔ ڈائریکٹ آسمان کی بات ہو تو انکار کرنا آسان ہے، لیکن جب مسجد اقصیٰ کی بات ہوگی تو غیر جانتے ہیں کہ حضور پاک کبھی مکے سے باہر تشریف نہیں لے گئے، اور غیر جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس کا راستہ کیسا ہے، اس کا سٹرکچر کیسا ہے، اس کا آرکیٹیکچر کیسا ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہے، تو وہ سب جانتے تھے۔ دیکھنے والوں نے وہ دیکھا تھا، اور دیکھنے والے یہ بھی جانتے تھے کہ یہ تشریف نہیں لے گئے ہیں، اور جب ان سے سوال ہوگا کہ آپ مسجد اقصیٰ کی بات کریں گے، واقعہ معراج میں مسجد اقصیٰ کا ذکر کریں گے، تو مسجد اقصیٰ کا آپ ذکر کریں گے، تو پوچھنے والا پوچھے گا اچھا آپ اگر سچے ہیں تو بتائیے اس کی کمان کیسی ہے، یہ بتائیے کہ اس کا انداز کیسا ہے، اس کا سٹرکچر کیسا ہے، اس کا شیپ کیسا ہے، اس کے سیڑھیاں، اس کے چبوترے کیسے ہیں، یہ پوچھا گیا، اور حضور پاک نے ایک ایک باریکی، ایک ایک ڈیٹیل کے بارے میں بتا دیا، اور یہ بات سمجھا دی کہ تمہاری عقلیں اس کو قبول نہیں کر رہی ہے کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جانا تم قبول نہیں کر رہے ہو، تو سنو میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نہیں گیا، میرا رب مجھے لے گیا ہے، اور رب وہ ہے کہ جو قادر مطلق ہوتا ہے، جس کی قدرت میں ہر چیز ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اور میرا رب مجھے مسجد اقصیٰ بھی لے گیا، اور وہاں سے آسمانوں پر بھی لے گیا، اور وہاں سے لامکہ کا سفر کرایا، اور مسجد اقصیٰ کو بیچ میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ ایسی ہی ہے۔ اور یہ بات، یہ قاعدہ مشہور ہے کہ جب کسی جز کا اقرار ہو جاتا ہے کہ کل کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے، کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کی تصدیق ہو گئی تو اس کے ساتھ حضور پاک نے جو بیان کیا آسمانوں کا سفر، اس کی بھی تصدیق ہو گئی، لامکہ کا سفر، اس کی بھی تصدیق ہو گئی، کیونکہ ان کی نظر میں یہ بھی محال تھا، وہ بھی محال ہے، یہ بھی ممکن نہیں، وہ بھی ممکن نہیں۔ تو جب حضور پاک نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے مجھے یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے ہیں، تو اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ جب یہ سچا ہے تو وہاں اس کے بعد کا سارا واقعہ وہ بھی سچا ہے۔ اس لیے اللہ نے مسجد اقصیٰ کو رکھا تاکہ یہ ڈیبیٹ میں تو آئے، بات کرنے تو آئے، اور جب بات کریں گے حضور پاک سے تو یقیناً فتح حضور پاک کی ہونی۔ اب بات یہاں جب انکار و اقرار کی ہوئی تو ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں واقعہ معراج کو لے کر کچھ اشکال بھی ہیں، کچھ سوال بھی ہیں، کچھ اعتراض بھی ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعہ معراج خواب میں ہوا، روحانی طور پر ہوا، یا جسم اطہر کے ساتھ ہوا؟ یہ اعتراض ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ نہیں بھائی، جسم اطہر کے ساتھ نہیں ہوا، خواب میں ہوا ہوگا،
روح کے طور پر ہوا ہوگا، روحانی طور پر ہوا ہوگا۔ اس کے لیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ اسراء کی جو پہلی آیت ہے، سورہ اسراء کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس انداز کے کلام کو اختیار فرمایا کہ اللہ چاہتا تو حضور پاک کا واقعہ معراج بیان کرنا ہے تو کہتا کہ حضور پاک نے واقعہ معراج کو گیا، لیکن حضور پاک نے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا کہ واقعہ معراج کا تعلق اپنے سے جوڑا اور فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے اپنی تسبیح بیان کی، اپنی صفت سبحان کو بیان کیا، اور اس صفت سبحان کو بیان کر کر اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگو تم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو، واقعہ معراج کو سننے سے پہلے اللہ کی پاکی کا اقرار کر رہے ہو، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہو، اللہ کے سبحان ہونے کا اقرار کر رہے ہو، تو اسی سبحان کی صدقے میں تم اپنے ذہنوں کو بھی صاف کر لو، اپنے دلوں کو بھی صاف کر لو کہ یہ واقعہ معراج ہے، یہ صرف پاک دل پاک ذہن ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے رب نے اپنی تسبیح کو بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ واقعہ معراج کو پڑھنے سے پہلے، اس کو سمجھنے سے پہلے تم اپنے ذہنوں کو پاک کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، اور خود سے نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو کہ اگر تمہارے دل پاک نہیں ہوتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، تمہارے دل پاک ہو جائیں گے۔ تمہارے ذہن پاک نہیں ہوتے، اس کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کی تمہید کرو، اس کی ثنا بنا بیان کرو، تمہارے سارے جتنے شکوک شبہات ہیں سب دور ہو جائیں گے۔ ہر ایک میل جو تمہارے دل میں پڑ رہا ہے اس کو پاک کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، رب کا ذکر کرو۔ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے تم اپنے ذہنوں کو پاک کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، تبھی تم معراج کو سمجھ پاؤ گے۔ یہ پاک دلوں کا ہے، یہ شیوا پاک دلوں کا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک پاک فکر، ایک پاک سوچ چاہیے۔ برادران عزیز، اس کی مثال آپ کو یوں دے دوں کہ یہاں دو باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے، بندے کو لے گئے۔ جب آپ عبد کی تحقیق کریں گے، عبد یہ جو لفظ ہے اس کا صادق آنا جسم اور روح کے مجموعے کو ضروری ہے کہ عبد کے صادق آنے کے لیے جسم اور روح کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں صرف روح کی بات آئی تو قرآن نے روح کہا، جہاں جسم کی بات آئی تو وہاں جسم کہا، لیکن جہاں بندگی کی بات آئی، جہاں پر اللہ کے سامنے جھکنے کی، اللہ کی عبادت کی بات آئی تو وہاں پر اللہ نے عبد فرمایا۔ اور عبد مکلف تبھی ہوتا ہے کہ جب جسم اور روح ساتھ ہو، جسم روح سے جدا ہو جائے تو اب وہ مکلف نہیں رہتا، وہ روح اس کا ٹھکانہ اللہ کی بار کا ہوتا ہے، وہ جسم اس کا ٹھکانہ خبر ہوتا ہے۔ لیکن عبد رہتا ہے، بندہ تبھی تک عبد رہتا ہے جب تک جسم اور روح ساتھ ہو۔ اور اللہ نے عبد فرما کر یہ بات سمجھا دی کہ ہم نے اپنے حبیب کو جسم اطہر کے ساتھ لے گیا ہے، کیونکہ جب تک جسم اطہر نہ ہوگا، جب تک جسم ساتھ نہ ہوگا، تب تک وہ عبد کا لفظ صادق نہیں آئے گا۔ اللہ نے عبد فرما کر بتا دیا کہ ہم نے اپنے بندے کو یعنی حضور پاک کو جسم اور روح کے مجموعے کو ساتھ لے کر گئے۔ ایک تو یہ قرآن حدیث کے اس بیان سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور دوسری ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ غیروں کے سوال سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔
اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپوزٹ سے پہچانتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کے تعارف کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے ہم اپوزٹ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کو اگر رات کو سمجھانا ہے، اس کے مقابل میں ہم دن کا ذکر کرتے ہیں. ہم کو سردی کو سمجھانا ہے تو گرمی کا ذکر کرتے ہیں. اگر ویسے ہی خوشی کو سمجھانا ہے تو غم کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ اپوزٹ سے بھی آدمی سمجھتا ہے، سیکھتا ہے. اسی کو عربی میں کہا گیا تعرف الاشیاء بأضدادها، کہ اشیاء جو ہے ضد سے بھی، اپوزٹ سے بھی پہچانے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اب جو اپوزیشن تھے، جو حضور پاک کے اپوزیشن تھے، جب حضور پاک نے ان کے سامنے بات رکھی کہ میں رات کے ایک حصے میں اللہ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر کرایا، آسمانوں کا، جنتوں کا، دوزخوں کا سفر کرایا، اور وہاں سے پھر میں اللہ کے قرب خاص میں گیا اور رات ہی کے حصے میں واپس بھی آ گیا. یہ حضور پاک نے بیان فرمایا. اس پر اپوزیشن نے کیا کیا؟ اپوزیشن نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ ممکن نہیں، دس از ناٹ پاسبل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں اتنا طویل سفر کیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر واقعہ معراج خواب میں ہوتا، اگر واقعہ معراج روحانی ہوتا، تو خواب میں کس کو انکار ہے؟ کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ خواب میں آسمانوں کا سفر کر رہا ہوں، کوئی انکار نہیں کرے گا. ارے خواب میں ممکن ہے جی، کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی کہے خواب میں نے فلاں جگہ سے فلاں جگہ کا سفر کر لیا ہے، تو کوئی یہ انکار نہیں کرے گا. ارے خواب میں تو ممکن ہے کہ غیروں کا انکار کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضور پاک نے خواب کی بات نہیں کی ہے، جس میں اتھر کے ساتھ بیداری کی بات کی ہے، تبھی تو انکار کیا. ارے بیداری میں تو ممکن نہیں، جس میں اتھر کے ساتھ ممکن نہیں، اسی کا تو انکار ہے. تو ان کا انکار کرنا اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ میرے آقا نے خواب کا نہیں، بیداری اور جسم کے ساتھ کا ذکر کیا. تبھی تو ان کی عقل قبول نہیں کی کہ بھئی جسم اتھر کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں، بیداری میں یہ سفر کیسے ممکن ہے. تو غیروں کا انکار کرنا اس بات کی طرف سمجھا رہا ہے کہ حضور پاک نے خواب کا ذکر نہیں کیا، بیداری کا ذکر کیا ہے، روح کا ذکر نہیں کیا، جس میں اطہر کے ساتھ کا ذکر کیا ہے. اور اس کی تصدیق دیکھیے، سبحان اللہ. جب یہ بات عام ہوئی تو غیروں کو موقع مل گیا کہ اب تک تو حضور پاک کے خلاف ان کے پاس کوئی پروپیگنڈے کے لیے کوئی میٹیریل نہیں تھا، کوئی سبجیکٹ نہیں تھا کہ جو حضور پاک کے خلاف بات کر سکے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ حضور پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ، کردار اتنا اعلیٰ کہ غیر بھی مجبور ہو جاتے آپ کو صادق و امین کہنے پہ. غیر بھی اپنی امانتیں لا کر آپ کے پاس رکھاتے، اپنے فیصلے آپ سے کرواتے، کیونکہ آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف اتنے اعلیٰ تھے کہ غیر بھی اس کے بالکل جاننے والے، ماننے والے تھے. تو غیر کو کوئی پروپیگنڈا تو نہیں تھا کہ شخصیت پہ کوئی بات ہو. لیکن اب موقع ملا، انہوں نے اس کو موقع تصور کرا اور سمجھا کہ ہاں بھائی یہ تو موقع ہے. اور حضور پاک کے ساتھ سب سے زیادہ پیش کون رہتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رہتے. تو ابو جہل نے کوشش کی کہ جا کر حضرت ابوبکر صدیق سے کچھ بات ہو. ہمیشہ وہ جیتتے ہیں، حضور پاک کے کردار کو بتا کر ہم سے جیتتے تھے. آج ہم کچھ ایسا بتائیں گے جہاں پر ابوبکر صدیق خاموش ہو جائیں گے. بات ہوئی، ابو جہل گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا. حضرت ابوبکر کے سامنے بات رکھتا ہے کہ معلوم آپ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور مسجد اقصی سے آسمانوں پر گئے، لامکان تک گئے اور واپس بھی تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اچھا، میرے آقا نے فرمایا، میرے سرکار نے فرمایا، میرے نبی پاک نے فرمایا. ابھی میں ان سے سنا نہیں ہوں، لیکن اگر تم سچ کہہ رہے ہو اور میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو سنو، ابوبکر اس کی تصدیق کرتا ہے. سب انکار کر رہے ہو گے لیکن ابوبکر ان کی تصدیق کرتا ہے. اب یہ بات
وہاں تو ابو جہل خاموش ہو گیا، سمجھتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خاموش کر دے گا، لیکن انہوں نے ایسا جواب دیا کہ یہ ساکت، یہ مایوس، یہ رسوا ہو کر وہاں سے نکلا، اور یہ بات حضور پاک تک پہنچی۔ میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر کیا چیز ہے کہ تم کو اس طرف آمادہ کی کہ تم نے ابو جہل کو ایسا جواب دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، کیسے نہ ہو کہ اللہ کو اللہ جانا ہے آپ کے کہنے پر، قرآن کو قرآن مانا ہے آپ کے کہنے پر، جنت کو پہچانا آپ کے کہنے پر، دوزخ کی بات کو سمجھا آپ کے کہنے پر، خبر کے عذاب کو مانا آپ کے کہنے پر، پھر قیامت میں اٹھنے کو جانا آپ کے کہنے پر۔ ارے ہمارے ایمان کی بنیاد ہی آپ ہے یا رسول اللہ، اور اگر آپ نے فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے۔ ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ برادران عزیز، جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس انداز میں حضور پاک کے سفر معراج کی تصدیق کی، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اس سے پہلے وہ حضرت ابوبکر تھے، جب واقعہ معراج کی تصدیق کی اور اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو حضرت جبرائیل امی کو اللہ نے بھیجا، کہا کہ ہمارے حبیب پر سلام بھیجنا اور ہمارا پیغام دینا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ جبرائیل امی حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو برادران عزیز، جو واقعہ معراج کی تصدیق کرتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور جو واقعہ معراج کا انکار کرتے ہیں وہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد پھر واقعہ معراج کی بات آئی تو لوگوں نے نئے نئے سوال کیے، حضور پاک سے بہت سے سوال ہوئے۔ لوگوں نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا، حضور پاک نے واضح طور پر بتا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو بیت المقدس بالکل سامنے کر دیا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، بیت المقدس میرے سامنے ایسا تھا میں دیکھتا جاتا اور بولتا جاتا۔ اب لوگوں کو برداشت نہ ہوا، سوال کرنے والے سوال کرنے لگے، اور کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا، پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اگر آپ بیت المقدس کو گئے ہیں، مسجد اقصیٰ کو گئے ہیں، تو اس کے راستے میں ہمارے کچھ قافلے بھی ہیں، قافلے بھی دیکھے ہوں گے، راستے سے گزرے ہیں تو قافلے بھی دیکھے ہوں گے، تو ذرا قافلوں کے بارے میں بتا دیجیے۔ اب یہ نگاہ نبوت ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے تمہارے قافلے بھی دیکھے ہیں۔ پہلا قافلہ یہ فلاں مقام پر ہے اور اس کا اونٹ بدک گیا، قافلہ آئے گا تو پوچھ لینا، حضور پاک فرما رہے ہیں۔ دوسرا قافلہ فلاں مقام پر ہے اور میرے براق کی رفتار سے ان کا اونٹ بچکا، اور کسی ایک آدمی کا نام بھی حضور پاک نے لیا کہ وہ گر گیا اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اور تیسرا قافلہ فلاں مقام پر ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے سامنے دو بھورے اونٹ چل رہے ہیں۔ حضور پاک نے واضح طور پر تینوں قافلوں کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد پھر اب پوچھنے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا اچھا اتنا زیادہ پریسائز آپ بتا رہے ہیں، اتنا زیادہ آپ جو ہے بالکل من و عن بتا رہے ہیں، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ کب آئیں گے، وہ وقت بھی بتا دیجئے کہ اندر مکے میں کب داخل ہوں گے۔ اب سرور کائنات کی نگاہ نبوت کو دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بھی سن لو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو نہیں جانتے تھے سب ہم نے آپ کو سکھایا ہے، سارا علم ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اب آپ سے کوئی علم چھوٹا ہوا نہیں ہے، اور جو آپ سے سوال کرے گا آپ اس کا جواب برابر عنایت فرمائیں گے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں سنو، تمہارا پہلا قافلہ آئے گا جب صبح سورج طلوع ہوتا رہے گا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے وقت تمہارا پہلا قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا۔ دوسرا قافلہ سورج جب استوا پر ہوگا،
تب آئے گا زوال کے وقت سے پہلے تمہارا قافلہ آئے گا، اور تیسرا قافلہ آئے گا جب سورج ڈوبتا ہوگا۔ تینوں کا وقت بتا دیا۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہو گیا کہ بالکل امتحان ایسا کہ اب اس کا رزلٹ سامنے آنے والا ہے۔ صحابہ کرام بھی بے چین ہے، اور ادھر کفار کے کچھ لوگ جا کر ٹیلے پر بیٹھ گئے کہ آج تو سامنا ہو جائے، بالکل صبح و شام کی طرح روشن ہو جائے، حق حق ہو جائے اور باطل باطل سمجھ میں آ جائے۔ اب اس کے لیے ہر ایک اپنے پاس تیار ہے۔ ادھر ہوتا کیا ہے کہ اب صبح قریب ہے، رات گزری، صبح قریب ہے، دوسرے دن کی صبح ہو رہی ہے۔ حضور پاک نے جب فرمایا اس کے بعد دوسرے دن کی صبح ہے، اب وہاں پر کفار کا ایک جماعت بیٹھی ہے، کہہ رہی ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، اور ان کی نگاہیں سورج پر ہے، صحابہ کرام کی نگاہیں راستے پر ہے۔ اب وہ دونوں کا الگ الگ ایکسپیکٹ کہ ان کی نگاہیں سورج کو دیکھ رہی ہے، اور ان کا انتظار ہے کہ سورج آ جائے، سورج طلوع ہو جائے، اور حضور پاک نعوذ باللہ ان کی بات غلط ہو جائے۔ اور صحابہ کرام کی جذبہ یہ ہے کہ بس قافلہ آ جائے اور ہمارے آقا کی بات سچی ہو جائے۔ یہ کشمکش، یہ کیفیت چل رہی ہے۔ اب ادھر ٹیلے والے پہاڑ پر بیٹھے ہیں، اور وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، کیونکہ پہاڑ والوں کو پہلے دکھتی ہے روشنی کہ سورج نکلنے والا ہے، سورج نکلنے والا ہے، اور وہاں سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ ان قریب سورج روشن ہونے والا ہے۔ ادھر صحابہ کرام کہتے ہیں قافلہ بھی آ رہا ہے، ادھر سورج نکلا، ادھر قافلہ آ گیا۔ میرے آقا نے جو فرمایا تھا بالکل سچ ہوا۔ اب دوسرے قافلے کا انتظار ہے، وہی انداز کہ بیٹھے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ استوا کی صورت ہے کہ استوا سے سورج کب زوال کو جائے گا، اور جیسے ہی زوال کو جو وقت میرے آقا نے فرمایا تھا، جیسے سورج زوال کی طرف جھکا، ادھر قافلہ دوسرا بھی داخل ہو گیا۔ دو باتیں سچ ہو گئی۔ کفار مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، صحابہ کرام خوشی خوشی، چہروں پر مسرت ہے، چہروں پر خوشی کے آثار ہے۔ اب تیسرا اور فائنل قافلہ آنا ہے، اور ادھر مورخین لکھتے ہیں کہ ہوا یہ کہ قافلے کے اندر کچھ حادثہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے ان کا آنا تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا۔ پریکٹیکلی یہ ہوا، ادھر کسی کو معلوم نہیں، دونوں بھی انتظار میں ہیں۔ سورج کے ڈوبنے کا انتظار کفار کا جماعت کر رہی ہے، قافلے کے آنے کا انتظار صحابہ کرام کی جماعت کر رہی ہے، اور قافلے کا انتظار چل رہا ہے، اور قریب ہے، عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اب کیا ہے کہ سورج ڈوبنے کو جا رہا ہے، سورج کا قریب ہے کہ مغرب کی طرف وہ جا رہا ہے، ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے، ڈوبنے کو جا رہا ہے سورج کا ادھر غروب کی طرف اپنا انداز اس نے جھکاؤ بتا دیا، اور ادھر صحابہ کرام بے چین ہے کہ قافلے کے آنے کے کوئی اثر نہیں نظر آتے، کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے۔ بے چینی، بے قراری اب صحابہ کرام کی طرف ہے، اور ادھر کفار خوش ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سورج جس انداز پر پہنچ چکا ہے، جس پوزیشن پر سورج پہنچ گیا ہے، اب کچھ ہی دیر میں سورج ڈوب جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ مغرب کا جو سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے وہ 5 منٹ 10 منٹ کا ہوتا ہے، قریب ہے کہ ڈوب جائے۔ اب سورج بالکل اپنے دہانے پہ جا کر رکا ہوا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کفار، یہ سمجھتے ہیں کہ سورج ڈوبنے والا ہے۔ کفار کے چہروں پر رونق بڑھ رہی ہے، صحابہ کرام کے چہروں پر وحشت بڑھ رہی ہے، پریشانی ہے، حزن کے آثار ہے، میرے آقا اطمینان میں ہے۔ لیکن وہاں پر مورخین لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، راوی روایت کرنے والے کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا، اے سورج رک جا اپنی جگہ پر، تجھے ڈوبنا نہیں ہے۔ اب ادھر کفار ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ 5 منٹ میں ڈوبے گا، 10 منٹ میں ڈوبے گا، 15 منٹ میں ڈوبے گا، لیکن سورج ہے کہ اپنے دہانے پہ جا کر رک چکا ہے، کیونکہ اسے اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اب وہاں رکا ہوا ہے، ڈوبتا نہیں۔ اب ادھر صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ قافلہ آ جائے، قافلہ آ جائے، لیکن سورج ہے کہ وہیں ٹھہرا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کفار بھی کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں، سورج رکا ہوا ہے۔ اب ادھر دیکھتے کیا ہے، کچھ دیر گزری اور قافلہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ لوگوں نے وہاں سے بڑی دیر بعد آواز لگائی کہ سورج ڈوب گیا۔ صحابہ نے آواز لگائی قافلہ بھی آ گیا۔ برادران عزیز، یہ اللہ کی قدرت ہے،
یہ معجزہ ہے معراج کا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ قافلے نے کہا کہ اونٹ بھاگ گیا تھا، حادثہ ہو گیا تھا، اس لیے ہم آ نہیں سکے، لیکن اللہ نے حضور پاک کی بات کو ویسے ہی باقی رکھا اور بتا دیا کہ ہر ایک لفظ جو اللہ حضور پاک فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جو کام میرے حبیب کرتے ہیں، جو فرمان وہ فرماتے ہیں، یہ ان کی جانب سے نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کا فرمان ہے۔ اس طریقے سے معراج کی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد بھی جس کے دلوں پر پردے تھے، جس کے دلوں پر مہریں تھی، وہ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ لیکن جو ابوبکر صدیق تھے، جو عمر فاروق تھے، جو عثمان غنی تھے، جو مولا مشکل کشا تھے، جو عمار بن یاسر تھے، جو امیر حمزہ تھے، جو حضرت عباس تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے حبیب کی معجزہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ، کہ جہاں پر تمہارے عقلیں ششدر رہ جائے کہ کیسے ممکن ہے، یہی تو قدرت ہے خدا کی، یہی تو تم کو ہمارے حبیب بتانا چاہتے ہیں کہ قدرت کار فرما خدا کی ہے، عبادت کرنا ہے تو خدا کی کرو، پرستش کرنا ہے تو خدا کی کرو، وہی خالق کائنات ہے، وہی رب کائنات ہے، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، وہی موت دینے والا، وہی زندگی دینے والا ہے، اور اسی واحد و تنہا کی طرف ہمارے حبیب بلا رہے ہیں۔ تم معبودان باطل کو چھوڑو، اللہ کے سامنے سر ریت ہو جاؤ۔ برادران عزیز، معجزے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کو متزلزل کر دے۔ جب عقل توجہ معجزے کی طرف لے جائے تو ان کی عقلوں کو لے جا کر اللہ سے جوڑ دے اور کہیں کہ یہ معجزہ کچھ اور نہیں، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ برادران عزیز، اس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ واقعہ معراج ہوا، اور معراج کے اندر جو ہمیں سبق سیکھنا ہے، ویسے تو بہت سی باتیں ہیں، تفصیلات بہت ہیں، لیکن آپ لوگ تشریف فرما ہے، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ آخر بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معراج کا واقعہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس قرب کو حاصل کیے، اس قرب کو پائے تو کسی اور کو مل نہیں سکتا، کسی اور کو وہ مقام نہیں مل سکتا۔ اللہ نے وہ مقام حضور پاک کو دیا، خواب قوسین و ادنیٰ کی منزل، کہ دو کمانوں سے قریب کا استعارہ اللہ نے بیان فرمایا کہ دو کمانوں سے قریب، اتنا قرب اللہ نے حضور پاک کو عطا فرمایا، اور وہاں پر اللہ حضور پاک پر سلام بھیجتا ہے، جسے ہم التحیات تشہد میں پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے فرمایا کہ سلامتی ہو اے حبیب آپ پر، اور اللہ کی رحمت ہو آپ پر، تو حضور پاک نے کہا وسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ رب تیری سلامتی مجھ پر تو ہے ہی ہے، میری امت پہ بھی تیرا سلامتی ہے۔ برادران عزیز، وہ خواب قوسین کی منزل ہے، وہ قرب ہے کہ وہ قرب جس کسی کوئی اور حاصل نہیں کر سکے گا، وہ مقام جو کسی کو ملا ہے نہ مل پائے گا، اس مقام پر حضور پاک نے کسے یاد کیا؟ اپنی امت کو یاد کیا، اپنی امت کو یاد کیا۔ برادران عزیز، اس قرب خاص میں حضور پاک نے اپنی امت کی سلامتی کی دعا کی۔ آج وہی دعا ہے کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، آج گناہ بھرپور ہیں، ہر گناہ جو الگ الگ امتوں کو ہلاکت کا سبب بنا اس امت پہ پایا جا رہا ہے، لیکن عذاب نازل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت للعالمین کی امت ہے۔ اللہ کے اب وعدہ کیا ہے اے حبیب، ہم آپ کی امت پر عذاب نہیں نازل کریں گے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک کہ آپ تشریف فرما ہے، آپ کی نسبت ان کو حاصل ہے، اس لیے ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ وہاں پر خواب قوسین کی منزل پر حضور پاک نے ہماری سلامتی کی دعا کی۔ اللہ نے تحفہ دیا 50 نمازوں کا۔ کتنا دیا؟ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ احادیث کریمہ بتاتے ہیں کہ 50 نمازیں اس امت پر فرض کی گئی۔ جب حضور پاک 50 نمازوں کو لے کر تشریف لا رہے تھے
تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں نے میری امت کو دیکھا ہے 50 نمازیں بہت مشکل ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیجئے کہ کچھ کم ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی آسانی کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، عرض کیا باری تعالیٰ میری امت پر کچھ آسانی ہو، میری امت پر کچھ آسانی ہو۔ 9 مرتبہ سرور کائنات اپنی امت کی آسانی کی خاطر اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کمی کراتے ہیں، یہاں تک کہ 5 باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے رحم کے انداز کو دیکھا، اللہ کے کرم کے انداز کو دیکھا، اور اس امت کے خیال میں حضرت موسیٰ نے بھی کہہ دیا حبیب پاک اور کچھ کم کرا دیجئے، 5 تو ہو گئے ہیں اور کچھ کم کرا دیجئے۔ یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، یہ بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے 5 میں تخفیف کا مطالبہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر 5 کو بھی کم کرنے کا مطالبہ کیا، تو میرے آقا نے کہا موسیٰ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے سامنے جانے، اب مجھے حیا آتی ہے۔ اور دوسری طرف حضور پاک نے یہ بات کا اعلان فرمایا کہ مجھے میری امت پہ بھروسہ ہے۔ موسیٰ تمہاری امت پر تم کو بھروسہ نہیں تھا ہوگا، تمہاری امت ادا نہیں کی تھی ہوگی، لیکن مجھے میری امت پر بھروسہ ہے کہ میری امت میرا بھرم رکھے گی، اور 5 نمازیں یہ اللہ کا تحفہ ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ یہ 5 برابر پڑیں گی۔ برادران عزیز، یہ بھروسہ کس کا ہے؟ سرور کائنات کا بھروسہ ہے۔ یہ بھروسہ ہم پر اللہ کے رسول نے کیا ہے، ہمارے آقا نے کیا ہے، اور اللہ کے سامنے سارے انبیاء کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اے موسیٰ میری امت 5 تو پڑے گی۔ اب قیامت کا دن سامنے ہے، علامات قیامت ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ ہی وقت گزرے گا قیامت برپا ہونے والی ہے اور سب کو جمع ہونا ہے۔ برادران عزیز، وہاں پر ہر ایک کو اپنے آپ کو جانچنا ہوگا کہ حضور پاک بھی تشریف فرما ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے، ان کی قوم بھی ہوگی، ہماری امت بھی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام حضور پاک سے عرض کر دیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آپ سے کہا تھا وہاں پر معراج کی رات میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اور کچھ کم کرا دیجئے، لیکن آپ نے اپنی امت پر بھروسہ جتایا ہے، کیا آپ کی امت نے آپ کے بھروسے کو پورا کیا؟ تو ہمیں یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ اٹھانی ہوگی کہ جو بھروسہ حضور پاک نے ہم پر کیا ہے، جو بھروسہ حضور پاک نے اپنے امتیوں پر کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اعلان کیا، فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ کچھ ہو جاؤ موسیٰ، ساری قوموں سے بہتر میری قوم ہے، میری امت ہے، اور تم کو تمہاری امت پر بھروسہ نہیں ہوگا، مجھے میری امت پر بھروسہ ہے، میری امت 5 نمازیں پڑھے گی، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 5 نمازوں کا بھروسہ پورا کریں، اپنے آقا کو بھروسے پر کھڑے اتریں، اور کل قیامت کے دن جب وہاں پر حاضر ہو تو میرے آقا، ہمارے آقا اس بات کا اعلان کرے موسیٰ تم نے کہا تھا کہ امت نہیں پڑھے گی، میں نے کہا تھا میری امت پڑھے گی، دیکھو میری امت نے نمازوں کو پڑھ کر میرے بھروسے کو قائم رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران عزیز، یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہر ایک فرد کی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے یا مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے، ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے، حضور کے ہر غلام کی ذمہ داری ہے کہ اس بھروسے کو پورا رکھیں۔ یہ معراج ہے، یہ معراج کا سبق ہے کہ امت کو حضور پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، حضور پاک کے بھروسے کو پورا کرنا ہوگا، اور اسلام کے پرچم کو بلند سے بلند کرنا ہوگا۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔